بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا سبق چل رہا ہے عام الوفود۔ آپ نے پڑھ لیا کہ 9 اور 10 ہجری کو وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ اس سال حضور علیہ السلام کے بعد مختلف قبائل اور مختلف علاقوں سے وفد آئے تھے، جس کی تعداد تقریباً 60 تک لکھی گئی ہے۔ یہاں چند وفود کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلا وفد جو یہاں ذکر کیا ہے وہ وفد عبد القیس ہے، جس کے 40 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اس کے بعد ایک اور وفد جو ہم نے پڑھا، وفد بنی حنیفہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں ایک شخص تھا مسیلمہ کذاب، جو اپنے تکبر کی وجہ سے حاضر نہیں ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملے تو اس نے ان سے خلافت مانگی، جو حضور علیہ السلام نے انکار فرما دیا اور پھر اپنے خواب کا ذکر کیا کہ 2 جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے، اور اس کی تعبیر یہی ہوئی کہ ایک اسود عنسی حضور علیہ السلام کے زمانے میں آیا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 دن پہلے مارا گیا۔ دوسرا مسیلمہ تھا جس نے 10 ہجری میں حضور علیہ السلام کو ایک خط لکھا جس میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور حضور علیہ السلام نے اس کا جواب دیا اور وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اسی حال میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مارا گیا اور جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد وفد نصارائے نجران کے بارے میں پڑھا۔ آپ نے جان لیا نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے، اور نجران یہ یمن میں ایک بہت بڑا شہر ہے جس کو نجران کہا جاتا ہے۔ تو یہ نجران کے عیسائی حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس میں کل 60 افراد تھے، جس میں 14 افراد بڑے معزز اور اشراف تھے، اور ان کے جو سردار تھے اس وفد کے وہ عبد المسیح عاقب تھے، جبکہ سید احمدی منزلہ وہ اس وفد کے مشیر اور منتظم تھے، اور ان کے وفد میں ان کے امام ابو حارثہ بن علقمہ تھے، وہ بھی ان کے ساتھ آئے تھے۔ یہ بڑی آن بان کے ساتھ مسجد نبوی میں اترے اور حضور علیہ السلام نے ان کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹھہرایا۔ وہاں ان سے مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے پر جو ان کا دعویٰ ہے اس پر گفتگو ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے اس کی تردید کی، اس کا جواب دیا۔ انہوں نے حق کو مانا، سمجھ لیا، جان لیا، اور حضور علیہ السلام کی ہر بات کی تائید کی، لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔ تو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیات نازل کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے 6 تک، اس کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کو اسلام پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان کیسے ہو سکتے ہو، حالانکہ تم تو تثلیث کے 3 خداؤں کے قائل ہو، اور تم خنزیر کھاتے ہو، صلیب کی پرستش کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے عیسیٰ جیسا کسی کو پایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی اور پھر اعلان کر دیا کہ آپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مباہلہ کریں، ان سے چیلنج کر لیں، ان کو اس سامنے بٹھائیں، آپ بھی اپنے بیٹوں اور عورتوں کو لے آئیں، یہ بھی اپنے بیٹوں اور عورتوں کو لے آئیں، آپ خود بھی جائیں، یہ خود بھی آئیں، اور پھر مباہلہ کریں، اللہ سے التجا دعا کریں کہ کون جو حق پر ہے اس کو فتح ہو، اور جو باطل ہے، جو جھوٹا ہے، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ جب یہ آیات نازل ہوئی اور حضور علیہ السلام نے ان کو مباہلہ کا کہا تو یہ لوگ راضی ہو گئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم مباہلہ کریں گے۔ اگلا دن طے ہوا کہ اگلے روز صبح ہم جمع ہوں گے اور مباہلہ کریں گے۔ تو اگلے روز جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اپنے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اپنی چہیتی بیٹی
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہمراہ لے کر باہر تشریف لائے۔ عیسائی جو مباہلہ کے لیے آئے تھے، ان مبارک چہروں کو دیکھ کر، ان پر نور چہروں کو دیکھ کر، ان خوبصورت اور بارونق چہروں کو دیکھ کر مرعوب ہو گئے، ان پر رعب طاری ہو گیا اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں۔ اس موقع پر سید ایہم جو اس وقت کا مشیر اور منتظم تھا، اس نے ایک مختصر تقریر کی ان لوگوں کے سامنے، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کی قسم تم کو خوب معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ ہم تو اپنی دنیا کی محبت کے چکر میں ایمان نہیں لا رہے ہیں، حالانکہ ہم تو جان چکے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور انہوں نے جو کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا بالکل صحیح ہے۔ جب بھی کسی قوم نے نبی سے مباہلہ کیا وہ ہلاک ہوئی، جو کسی نبی کے مقابلے میں آئی قوم وہ ہلاک ہوئی ہے، برباد ہوئی ہے۔ تم ان سے مباہلہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، بلکہ صلح کر کے واپس ہو۔ تو اس ساری قوم پر ان حضرات کا رعب طاری تھا، تو انہوں نے مباہلہ سے گریز کیا اور انکار کر دیا، اور سالانہ جزیہ دینے پر راضی ہوئے کہ ہم سالانہ ٹیکس دیا کریں گے، اور یہ وقت اس پر راضی ہو کر روانہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ مباہلہ کرتے، اگر یہ نبی سے مباہلہ کرتے تو سور اور بندر بنا دیے جاتے، خنزیر اور بندر والی شکلیں ان کی ہو جاتی، اللہ تعالیٰ ان پر ایسا عذاب نازل فرماتے، تمام اہل نجران ہلاک ہو جاتے۔ ملک یمن کا جو شہر نجران ہے اس کے تمام لوگ ہلاک ہو جاتے، تباہ ہو جاتے، حتیٰ کہ ایسا ادھر بربادی آتی کہ درختوں پر کوئی پرندہ بھی باقی نہیں رہتا، سب ختم ہو جاتا۔ غرض یہ کہ عزیز طلبہ، یہ مباہلہ کیے بغیر یہ لوگ سالانہ جزیہ دے کر جانے پر راضی ہو گئے اور یہ روانہ ہو گئے۔ یہ لشکر جا رہا تھا، راستے میں ان کے جو امام تھے ابو حارثہ بن علقمہ، ان کو ایک خچر پہ سوار تھے۔ خچر ایک گھوڑے کی طرح، گھوڑے سے کچھ چھوٹا جانور ہوتا ہے لیکن گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، اس کو خچر کہا جاتا ہے، اس پہ سوار تھا۔ اس خچر کو کہیں ٹھوکر لگی، کسی پتھر اتھر سے ٹھوکر لگی، تو ابو حارثہ کا بھائی تھے، چچا جان بھائی تھے، قرظ بن علقمہ، ان کی زبان سے نکلا کہ وہ کم وقت ہلاک ہو، یعنی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا کہ کم وقت ہے کہ ان سے مل کر آ رہے ہیں، تو اس نحوست کی ایسے نعوذ باللہ یہ ٹھوکر لگی ہے۔ تو اس شخص نے یہ کہا، تو ابو حارثہ جو ان کے امام تھے انہوں نے فرمایا، غصے میں ہو کر کہا تو ہی کم وقت ہے۔ وہ کم وقت ہی کیونکہ مانتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی ہے، اس لیے اپنے کزن کو، اپنے بھائی کو کہا تو کم وقت ہے، اللہ کی قسم یہ وہی نبی ہے جن کی تورات اور انجیل میں بشارت دی گئی، تورات اور انجیل میں جن کی خوشخبری دی گئی ہے آخری نبی کی، یہ وہی نبی ہے۔ قرظ نے کہا، قرظ بن علقمہ نے کہا پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اگر وہ سچے نبی ہیں تو ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ابو حارثہ نے کہا ان بادشاہوں نے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے وہ واپس لے لیں گے، اگر ہم ان پر ایمان لے آئے اور ان بادشاہوں کے دین کو، عیسائی مذہب کو چھوڑ دیا تو یہ ہم سے ساری جاگیریں لے لیں گے۔ وہی بات عزیز طلبہ کہ دنیا کی دولت کی محبت میں ایمان نہیں لائے، کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو یہ سب ہم سے لے لیا جائے گا۔ قرظ نے کہا کہ تم سے ہم سے لیا جاتا ہے تو لے لے، اللہ کی قسم میں اپنی اونٹنی کو مدینے ہی میں کھولوں گا، یعنی میں اب اونٹنی کا رخ مدینے کی طرف کر رہا ہوں اور مدینے ہی جا کر اب رکوں گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوں گا۔ چنانچہ وہیں سے واپس مدینے پہنچے اور مسلمان ہو گئے۔ چند روز کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، سید ایہم جو اس قافلے کے منتظم و مشیر تھے اور عبد المسیح عاقب جو اس وفد کے سردار تھے، یہ بھی مدینہ منورہ پہنچ گئے اور اسلام قبول کیا، تو یہ رضی اللہ عنہم اجمعین بن گئے۔ عزیز طلبہ، 9 ہجری کے واقعات میں یہ عام الوفود کا سبق ہم نے پڑھا۔
اب اگلا جو سبق ہے وہ ہے واقعات متفرقہ 9 ہجری۔ عزیز طلبہ 9 ہجری کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں کچھ طویل واقعات ہم نے پڑھ لیے۔ یہاں 4 باتیں ذکر کی جا رہی ہیں، 4 واقعات ذکر کیے جا رہے ہیں مختصر سے۔ اس میں سب سے پہلا واقعہ 9 ہجری میں ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا انتقال ہوا۔ یہ وہ شخص تھا، آپ پڑھ چکے ہیں، جو منافقین کا سردار تھا، اور غزوہ تبوک کے موقع میں بھی آپ نے پڑھ لیا تھا کہ یہ شخص ثنیۃ الوداع کی پہاڑی سے اپنے منافقین کو لے کر واپس چلا گیا تھا، اور ہر موقع پر اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور ہر موقع پر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ تو 9 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں اس کا انتقال ہو گیا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ فرمایا اے پیغمبر، ان میں سے کوئی مر جائے، ان کافروں میں سے، منافقین میں سے کوئی مر جائے تو کبھی ان کے جنازے پر نماز جنازہ نہ پڑھنا، ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا، اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا کہ فاتحہ وغیرہ کے لیے اس کی قبر پہ جانا منع فرما دیا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے، دشمنی رکھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنے دل میں، اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے، یعنی جب مرے تب بھی اسی نافرمانی میں اور اسی دشمنی میں اور اسی بغض میں دنیا سے چلے گئے۔ عزیز صاحب آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس شخص ہمیشہ در پردہ پس پشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا مخالف رہا، اور کئی غزوات میں اس نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا۔ بالآخر نفاق میں، منافقت میں، جو حقیقت میں کفر کی ہی ایک حالت ہے، اس میں یہ مر گیا۔ 9 ہجری میں ہی ایک واقعہ شاہ حبشہ کے بادشاہ کا انتقال ہوا، جس کو نجاشی کہا جاتا ہے۔ آپ نے 6 کلاس کی اسلامیات میں پڑھا تھا کہ جب ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، اور وہاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نجاشی سے گفتگو ہوئی تھی، تو یہ جو نجاشی تھے یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کا نام تھا، اصل نام ان کا اصحمہ تھا۔ حبشہ کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب نجاشی ہوتا تھا، اصل نام اس کا کچھ اور ہوتا تھا۔ تو یہ نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے، ان کا اصل نام تھا اصحمہ۔ کتاب کا صفحہ نمبر 153 و 153 میں یہ نام موجود ہے، اصحمہ ان کا نام تھا۔ ان کا انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کا خود اعلان فرمایا کہ مسلمانوں، آج تمہارے بھائی اصحمہ نے وفات پائی، اس لیے اس کے لیے دعائے مغفرت مانگو۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کے بعد نجاشی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا، یعنی جنازہ سامنے نہیں تھا، اور حضور علیہ السلام نے، آپ جانتے ہیں کہ جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو جنازہ میت سامنے رکھی ہوتی ہے تو نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے نجاشی کا نماز جنازہ جو ہے وہ غائبانہ پڑھایا کہ میت وہ حبشہ میں ہی تھی، لیکن انہوں نے مدینہ منورہ میں ان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا۔ اور یہ صرف ایک ہی واقعہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ورنہ اس طرح نہیں پڑھا جاتا۔ 9 ہجری میں ہی سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا کہ سود حرام ہے۔ حکم نازل ہو گیا تھا، لیکن اس کا عام اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ جو 10 ہجری میں حضور علیہ السلام نے حج کیا، اس میں آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ 10 ہجری کے واقعات میں، اس وقت سود کی حرمت کا مکمل اعلان کیا۔ عزیز طلبہ 9 ہجری میں ہی شعبان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔
حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت جو پڑھی، اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں حضور علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے۔ تو پہلے حضور علیہ السلام کی پہلی صاحبزادی جو تھی وہ حضرت عثمان کے نکاح میں جو تھی وہ حضرت رقیہ تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے حضرت اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی نکاح فرما دیا تھا۔ تو اب ام کلثوم رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کے نکاح میں تھی، تو 9 ہجری شعبان کے مہینے میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں۔ حضرت ام کلثوم کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو میں وہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنے پیارے داماد تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ذو النورین بھی ہے، یعنی 2 نور والے، یعنی حضور علیہ السلام کے 2 نور، 2 پیاری پیاری بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئی تھی۔ عزیز طلبہ، یہاں آج کا ہم سبق ختم کرتے ہیں اور عملی کتاب کا کام دیکھ لیں۔ ہمیں اب تک کا جو کام مکمل کرنا ہے اس سبق کے بعد کا، وہ صفحہ 58 سے 58 سے صفحہ 61 تک ہے۔ عملی کتاب کا صفحہ 58 سے 61 تک، صفحہ 58 سے 61 تک کام مکمل کرنا ہے۔ پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کتاب میں ان سوالات کے جوابات خود دیکھیں، خود اس کو حل کریں اور اس کے جوابات لکھیں۔ جو سمجھ میں نہ آئے وہ چھوڑ دیں، باقی آپ خود لکھیں، اور پھر جب آپ کے سامنے یہ کام PDF کی صورت میں آپ تک پہنچ جائے تو اس سے اس کو ٹیلی کر لیں، اگر کوئی غلطی ہے تو وہ صحیح کر لیں، باقی جو جواب نہیں آئے وہ اس میں دیکھ کر آپ مکمل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔